نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طہارت کا بیان، پانی کے احکام. کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے تو ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ کون سا پانی پاک کرتا ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم بدع کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کنواں ہے جس میں بدبودار اشیاء پھینکی جاتی. بدع کا کنواں ڈھلوان پر تھا اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یعنی پانی تو خود پاک کرنے والا ہے، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. تو اس کا معنی کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت دیکھیں گے. معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے، اگرچہ اس میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوا سے اڑ کے پتے وغیرہ اور بعض بظاہر گندی نظر آنے والی چیزیں گر بھی جائیں تو بھی جب تک اس کا رنگ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے، اس کی اسمیل نہ بدلے تو پانی پاک ہی رہتا ہے. صرف کسی چیز کے پانی میں گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریائی اور سمندری پانی پاک کرنے والا یعنی بہتا پانی، اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا، جیسے ٹب وغیرہ میں، کیونکہ وہ نجاست ایک محدود پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر اس سارے کو بھی ناپاک کر دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور غسل کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب پانی ایک جگہ کھڑا رہتا ہے اور پھر اس میں نجاست چلی جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور وضو کرنے سے منع فرمایا. اب ایک طرف یہ ہے کہ کنویں میں کوئی چیز چلی جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کھڑے پانی میں غسل کرنا اور وضو کرنا اور پیشاب کرنا جو ہے وہ منع ہے. تو یہ دو باتیں کیا باتیں ہوئیں؟ تو بات یہ ہے کہ کنویں کا پانی اگرچہ ایک محدود جگہ پر ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی نکلتا چلا جاتا ہے نیا پانی اس میں آتا چلا جاتا ہے. تو بظاہر ساکن نظر آنے والا پانی اصل میں ساکن ہوتا نہیں ہے. جو پانی سطح پر ہوتا ہے وہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو پانی کنویں کے اندر ہوتا ہے تو وہ نیچے سے اوپر چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح سے حرکت میں ہوتا ہے. یہاں یہ لکھتے ہیں کہ کنویں کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے، اس کے باوجود پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا ہے. میں ان سے اتفاق نہیں کرتی کہ ساکن ہوتا ہے، ساکن نہیں ہوتا، محدود جگہ پر ہوتا ہے، لیکن مسلسل اس میں حرکت ہوتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار قلتین 227 کلو گرام سے زیادہ ہوتی. یعنی 227 کلو سے زیادہ پانی اگر کہیں ہو اور کوئی نجاست اس میں گر جائے جس سے اس پورے پانی کا نہ رنگ تبدیل ہو، نہ ذائقہ اور نہ بو، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. لیکن اگر اس سے کم مقدار والے پانی میں اور پانی ایک جگہ ٹھہرا ہو یا کسی محدود جگہ پر ہو جیسے کنویں میں ہوتا ہے اور نجاست گر جائے تو اس سے ان تینوں چیزوں پہ فرق پڑ سکتا ہے، یہ تینوں میں سے کسی ایک چیز پر، لہذا اس سے پھر پاکی حاصل نہیں ہو سکتی. اس سے غسل یا وضو نہیں کرنا چاہیے، خواہ اس کا وصف تبدیل ہو یا نہ ہو. یاد رہے کہ 1 کلو گرام ایک سیر 8 تولے کے برابر ہوتا ہے، یعنی سیر سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ایک بنیادی اصول یاد رکھیے کہ جب تک کسی پانی کا رنگ اور ذائقہ اور بو تبدیل نہ ہو تو پانی بظاہر دیکھنے میں اگر صاف ستھرا ہے تو اس کو آپ کیا کنسیڈر کریں گے؟ پاک ہی کنسیڈر کریں گے. دوسری بات یہ کہ بہتا پانی پاک ہوتا ہے. تیسری بات ہے کہ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہو لیکن اس کی مقدار 227 کلو گرام سے زیادہ ہو تو پھر اس میں اگر کوئی چیز چھوٹی موٹی پڑ بھی جائے تو وہ پانی اس چیز کو بھی پاک کر دیتا اور بحیثیت مجموعی پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر اس کا رنگ، ذائقہ اور بو میں تبدیلی نہ ہو.